start. آپ مس عائشہ Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Bila Justice Wali. I am teacher training student at Rehan School लाहौर कैंपस. आप सबको हमारे इंटरव्यू में खुश आमदीद. आज हमारे साथ एक खास मेहमान मिस मुसरत मौजूद हैं. आइन के बारे में आइन से दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस मुसरत, وعلیکم السلام. कैसी हैं आप؟ جی میں الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ سنائیں. मैं भी ठीक हूँ. मिस आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको जान जाएं. جی میرا نام مسرت یہی والی ہے اور میں اب ریحان اسکول کی ہی اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی جوائن کیا ہے تقریباً 2 مہینے ہو گئے اور اس سے پہلے میں ایک ہاؤس وائف تھی. اوکے. آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی میں لاہور سے ہی تعلق رکھتی ہوں. اوکے. آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ جی میں نے اپنی تعلیم سوات کے شہر ٹھیلہ سے حاصل کی تھی. میں ادھر کی ہوں اور ادھر سے ہی میں نے پڑھا ہے, ادھر ہی تعلیم حاصل کی. جی آپ اپنے مشکل کاموں کو کیسے ہینڈل کرتی ہیں؟ جی جیسے صبر سے, استقامت سے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان رکھے ہی مشکل حالات کا سامنا کیا جا سکتا ہے, اور ویسے کرتی ہوں. زندگی میں سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کا؟ چیلنجز آتے رہتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کر کے انشاءاللہ نکل جاتے. کچھ نہیں ہوتا, آتے جاتے رہتے ہیں. جب تک لائف ہوتی ہے چیلنجز آتے رہتے ہیں, چھوٹے بڑے کیا بس ہوتے ہیں. اوکے. آپ کی روزمرہ کی روٹین کیا ہے؟ آپ کیا کرتی ہیں صبح اٹھ کے؟ کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ جی میں فجر پہ اٹھتی ہوں, فجر پڑھتی ہوں اور اپنا جو روٹین کا جو میرے اذکار اور وغیرہ نماز ہے وہ پڑھ کے تو پھر میں تھوڑا سا ریسٹ کر لیتی ہوں. جیسے آج کل چھٹیاں ہیں تو اس وجہ سے پھر میں اٹھتی ہوں اپنی کلاس لینے کے لیے. بچوں کو اٹھاتی ہوں جو حفظ کرنے چاہتا ہے, اس کو بھیج کے پھر میں اپنا تھوڑا بہت کام کر لیتی ہوں اور کلاس لیتی ہوں. کلاس لینے کے بعد تھوڑا سا 12 بجے تک اپنا کام کرتی ہوں لیپ ٹاپ پہ. اس کے بعد پھر میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں, جو کہ میں ہاؤس وائف ہوں تو پھر میں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں. اس طرح پھر نماز وغیرہ سارا ہو جاتا ہے. پھر گھر کے تھوڑے کاموں سے فارغ پھر میں اپنے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ جاتی ہوں جب ٹائم مل جاتا ہے تھوڑا سا. اس کے بعد پھر شام کو وہی روٹین, کام شام گھر کا کرنا ایز اے ہاؤس وائف, اور یہی بس سارا کچھ ہے ڈیلی روٹین. اوکے. آپ کی پسندیدہ نماز کے کتاب ساتھ کون ساتھ. سی ہے؟ جی میں قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی کرتی ہوں. مجھے سب سے پسندیدہ ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتی ہوں. لیکن اس کے علاوہ میں کیونکہ میرا محبوب مشغلہ ہی بکس پڑھنا ہے تو مجھے کافی ساری کتابیں پسند ہیں. کافی کتابوں کا میں نے ریڈ کیے ہوئے ہیں. اور آج کل جو میں نیو پڑھ رہی ہوں, میں ہمراہ احمد کی بکس پڑھ رہی ہوں, جو مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ بھی کرتی ہے اور بہت زیادہ مجھے دین کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے جتنا ان سے سیکھا ہے شاید کہیں اور سے اتنا نہیں سیکھا ہے. تو پڑھتی رہتی ہوں, ویسے تو اس کافی پڑھتی ہوں. اوکے. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ جی میری پسندیدہ شخصیت جو سی ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. لیکن اس کے علاوہ صحابہ کا نام ہے, میں ان کے بارے میں جاننے کی بہت زیادہ کوشش بھی کرتی ہوں, زیادہ سے زیادہ جان سکوں. اس کے علاوہ آج کل میری جو سی ہے وہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ڈاکٹر اسرار احمد میرے پسندیدہ شخصیات میں سے ہی. باقی اس وقت میں موٹیویشنل اسپیکرس کو بھی سنتی ہوں. تو بس جہاں سے جاننے کے زیادہ سے زیادہ موقع مل جائے اور زیادہ اچھے طریقے سے جو سمجھا سکتا ہے اور سمجھ سکتی ہوں ان کو میں فالو کرتی ہوں بہت زیادہ. اوکے. سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گی سوشل میڈیا کے بارے میں؟ سوشل میڈیا کے بارے میں یہی کہوں گی کہ سوشل میڈیا اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو وہ ایک بیسٹ یونیورسٹی ہے, ایک بیسٹ بک ہے کے طور پہ آپ اس کو پڑھ سکتی ہو.
اگر آپ اس کو مثبت طریقے سے یوز کرو تو آپ اس میں سے کافی موٹیویٹڈ ہو سکتے ہو، کافی آپ اس میں سے علم حاصل کر سکتے ہو، جو بھی ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس میں سے دیکھ سکتی ہو۔ مطلب اس کا استعمال پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو یوز کیسے کر رہے ہو، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی ہو، آپ کا استعمال کرنے پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے، اور ہمارے لیے بہت یوزفل ہے اگر ہم اس کا استعمال اچھے طریقے سے کریں تو۔ ٹیکنالوجی نے زندگی کو کیسے بدلا، ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا؟ جی آپ کی آواز نہیں، کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا؟ جی جو ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کو بہت ہی زیادہ فاسٹ کر دیا ہے کافی حد تک، اور ہماری زندگی میں کافی بہت ہی زیادہ اس کا اب کام نظر آ رہا ہے۔ مطلب جو ہم تو 90s کے ہیں تو ہمیں تو بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس دور میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا، اور اتنی جلدی جلدی چینج ہوگی دنیا اے آئی کی وجہ سے۔ تو اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہی ہے کہ بندہ اس کو جتنا زیادہ فالو کرے، جتنا زیادہ سیکھے، جتنا زیادہ سمجھے، اتنا اچھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری لائف میں نگیٹو چیزیں بھی آ رہی ہے، پازیٹیو بھی آ رہی ہے، تو ہم جتنا اس کو پازیٹیو لیں اور پازیٹیولی ہم اس کو سیکھیں اور سمجھیں تو اتنا اچھا ہے۔ اچھا چلیں، تعلیم کے نظام میں کیا تبدیلی ضروری ہے ہمارے لیے؟ مطلب کیا چیز صحیح ہو، تعلیم میں کیا آنا ضروری ہے؟ تعلیمی نظام تو کافی چینجز آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو آج کل کے حساب سے جیسے اب یہ پیپرز ہو رہے ہیں بچوں کے، تو میں کہتی ہوں کہ اتنی گرمیوں میں تو ان کے سب سے پہلے پیپرز نہیں ہونے چاہیے، جیسے جی انٹر کے ہو رہے ہیں اور جیسے میٹرک کے طالب علم کے ہوتے ہیں، تو ان کو تھوڑا سا موسم چینج کی طرف لے جائے ان کے سردیوں ایگزامس میں کو۔ لے لینا چاہیے۔ جی ہاں، کیونکہ حبس والے دن، گرمی والے دن، لائٹ کا ایشوز وغیرہ سارا کچھ چلتا ہے، تو بچوں کو اس چیز سے بھی بہت زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تعلیم کو جتنا ہمارے جو نصاب ہے وہ جتنا ہمارے دین کے حساب سے ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بیسٹ ہوگا، اور پھر جو آج کل کے جدید دور کے حساب سے ہوگا وہ سب سے ہے۔ مطلب ان چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ جدید دور کے کیا ترجیحات ہیں، اور ہمارے جو اسلامی حساب سے جس چیزوں کو زیادہ چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے ان کو ایڈ کرنا چاہیے۔ باقی عربی کو اپنے زبان کے طور پر بچوں کو ایسے سکھانا چاہیے جیسے اب بچے اردو بولتے ہیں، ایسے عربی آنی چاہیے، ایسے ہی انگلش آنی چاہیے، جو دو زبانیں یہ ان کو بہت زیادہ ایڈ کرنا چاہیے، اس میں ضرورت ہے زیادہ آج کل کے دور کے حساب سے۔ جی یہ صحیح کہا آپ نے۔ چلیں آگے، آپ کے خیال میں کامیابی کا کیا راز ہے؟ کامیابی کیسے حاصل کرنی چاہیے ہمیں؟ کامیابی کا راز تو یہی ہے کہ جتنا انسان صبر و استقامت سے چلے اور جتنا ایمانداری سے چلے اتنی کامیابی ملتی ہے۔ کامیابیاں تو ہوتی رہتی ہیں، آتی رہتی زندگی میں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب جتنا اللہ پہ بھروسہ رکھے، استقامت اور صبر سے کام لے تو اتنا ہی بیسٹ ہوتا ہے۔ اوکے، اب چلیے ہم تھوڑا سا ان چیزوں سے ہٹتے ہیں، کوئی اور کوشچنس پہ آ جاتے ہیں۔ جی اچھا، آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ آپ کوئی شوق تھا یا پھر آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھا، کسی نے بتایا؟ جی میں آپ کو پہلے بتایا کہ میں ہاؤس وائف ہوں، اور بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے تو میں خود کچھ کرنا چاہ رہی تھی کہ میں کچھ اپنی لائف میں کچھ کروں اپنے گھر کے کام کاج کے علاوہ، تو میں اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ دیکھتی تھی، تو اس سے میں اسکرول کرتے کرتے میرے ریحان کی ویڈیوز دیکھے۔ اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیوز باقی لوگوں کے بھی دیکھ رہی تھی کہ مطلب آن لائن کام کی طرف آ سکتے ہیں، جیسے ہم جیسے عورتیں آ سکتی ہیں جو گھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، جا نہیں سکتی، تو ان کو آن لائن کاموں پہ فوکس کرنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو میں نے اس چیزوں کی طرف آ رہی تھی، تو اسی دوران مجھے ریحان کی ویڈیو ملی، میں نے وہ دیکھی، اس سے میں تھوڑی امپریس ہوئی، پھر میں ان کو فالو کرنا شروع کیا، پھر اس کے کافی سارے دیکھ لیے، تو پھر میں نے اس کے بعد کوشش کی۔ اس وقت جس وقت میں فالو کری تو اس وقت لاہور میں ابھی بنا نہیں تھا، لیکن جب بن گیا کیمپس
تو پھر میں نے ٹرائی کیا، لیکن کچھ قریب معاشی حالات کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا لیٹ ادھر ایڈمیشن لینا پڑا. اب مجھے تقریباً 2 منتھ ہو گئے ہیں ایڈمیشن لیے ہوئے. تو اسی طرح اوکے. ہی پتہ چل گیا مطلب سوشل میڈیا کے تھرو. جی صحیح. آپ کو ابھی تک آپ نے کیا چیزیں سیکھی ہیں یہاں پہ کہ آپ فزیکل آتی ہیں یا پھر آن لائن؟ میں فزیکلی آتی ہوں، آن لائن نہیں، کیونکہ مجھے بالکل بھی کچھ نہیں آتا تھا. مجھے تو لیپ ٹاپ چلانا بھی بالکل نہیں آتا تھا. میں نے ریحان اسکول جا کے ہی سارا کچھ سیکھا ہے، بلکہ زیرو سے سیکھا ہے. بالکل اے ٹو زیڈ مجھے ادھر سے سیکھنا پڑا، کیونکہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. اور ابھی کافی چیزوں کی مجھے سمجھ آ گئی، کافی چیزیں سیکھی ہیں میں نے. سونو آئی کو یوز کرنا، اسٹریم یارڈ کو، کلاؤڈ اے آئی کو استعمال کرنا، جیسے کوڈنگ کے ٹاسک کوڈنگ وغیرہ کیسے کرتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو میں نے سیکھا ہے اور ابھی سیکھ رہی ہوں. اوکے. مطلب آپ کو اچھا لگتا ہے، مطلب مزہ آتا ہے ٹاسک کرتے وقت یا پھر بورنگ؟ جی جیسے اسٹارٹ میں مجھے بالکل سمجھ نہیں تھی تو بالکل نہیں مزہ آ رہا تھا، لیکن جب سے سمجھ آنے لگ پڑی ہے تو اب تو بہت مزہ آتا ہے. بلکہ میں تو ہر وقت ہی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. بہت اچھا لگتا ہے کام کرتے ہوئے، کیونکہ اسی وقت آپ میں سمجھنا ہے، اس وقت آپ اسٹارٹ ہو جاتے ہو، اور پھر آپ جتنا کرتے ہو اتنے آپ کے اسکلس بڑھتی رہتی ہے. تو اچھا لگتا ہے. اوکے. اور آپ کو یہاں کا انوائرمنٹ کیسا لگتا ہے؟ مطلب اچھا لگتا ہے یا صحیح نہیں ہے ابھی اور اس جی میں کوئی ایڈ انوائرمنٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھا ہے. مطلب آن لائن ہی ہم کلاسز لیتے ہیں، لیکن ہم فزیکلی ادھر جا کے ادھر سے ہی ہیلپ لے کے جس چیز کو سمجھنا ہوتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگلے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں. مطلب کوئی کمی تو نہیں ہے فی الحال. بہت اچھے ہیں. سارا کا سارا بہت اچھا ہے. اگر یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز ہیں تو بتائیں کون سی ایکٹیویٹیز ہیں؟ ایکٹیویٹیز تو مطلب اپنے کام کے علاوہ بھی، مطلب پہلے اپنے کام کو سمجھنا، اپنے کام کرنا، اس کے علاوہ بھی میڈیٹیشن کروائی جاتی ہے، دوسری چیز کروائی جاتی ہے. جیسے بچوں میں فوکس ان کا بنتا ہے کام کی طرف میڈیٹیشن کی وجہ سے. اور اسی چیز یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں صفائی کرنا، خود کام کرنا، مطلب جو سا ہوتا ہے نا، جیسے آج کل کے ہے بچے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں اور اپنا کام دوسرے پہ ڈالنے کی زیادہ کوشش کرتے، کچھ کرنا چاہتے ہیں بالکل. تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے کہ ان بچوں کو خود کام کرنے کی ترجیح دیتے ہیں کہ خود کام کریں اور سیکھیں. ٹھیک ہے. آپ بری عادت سے کیسے چھٹکارا پاتی ہیں؟ مطلب کوئی بری عادت ہو، کچھ سے کس طرح نجات ملے آپ کو؟ بری عادات سے تو بچانے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم وہ کوشش تو ہے. کرتے ہیں کہ بری عادتوں سے دور رہیں. کیا کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ یہی ہے کہ جتنی اچھی عادات آپ اپنے آپ میں ڈیولپ کریں گے، اتنی آپ بری عادتوں سے بچتے رہیں گے، اور خود ہی آپ سے چھوٹتی جائیں گی جب آپ اچھے کام کی طرف اور اچھی عادات اپنائیں گے. ہم، آپ کو کون سی لینگویج سیکھنا اچھا لگتا ہے؟ کون سی لینگویج آپ چاہتے ہیں کہ یہ والی لینگویج مجھے آئے؟ جی جیسے آج کل کی ضرورت ہے انگلش سیکھنے کی. بہت ہے کہ میں سیکھوں، اور اس کے علاوہ مجھے عربی سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سب کو عربی اور انگلش ایسے ہے جیسے ہم اردو پشتو وغیرہ بولتے ہیں، تو ہمیں ایسی ہی یہ زبانوں کی سمجھ اور بولنا اس طرح کانفیڈنس کے ساتھ آئے. تو یہ 2 زبانیں میری بیسٹ ہے کہ مجھے بیسٹ طریقے سے سیکھوں گی، اور شوق ہے مجھے اس کو سیکھنے کا. کامیاب اور ناکام افراد میں کیا فرق ہے؟ کامیابی، میرے حساب سے کامیابی تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے جتنے نزدیک ہو، اللہ کے آگے جتنے معتبر ہو لوگوں کے درمیان میں. تو لوگوں کی بھی اتنی پرواہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کہ بس آپ اللہ کے نزدیک جتنے قریب ہو اتنے آپ کامیاب ہو. اور کامیابی یہی چیز ہے. دنیاوی کامیابی تو کوئی اتنی خاص بڑی چیز نہیں ہے. آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ اچھا گمان رکھیں گے، جتنا مثبت سوچیں گے، اور جتنی آپ محنت کرو گے ہر کام میں، ہر چیز میں،
جتنے لگن سے، جتنی سچائی سے اور جتنے اخلاق سے جتنا چلو گے اتنی کامیابی آپ کو ملے گی. کامیابی ایسی ملتی ہے. اوکے. ناکام اور کامیاب انسان میں کیا فرق ہے؟ کامیاب انسان میں کیا فرق ہے اور ناکام انسان میں کیا فرق ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ کامیابی کس وجہ سے ملتی ہے، تو اگر وہ چیز انسان میں نہ ہو تو پھر وہی ناکام ہوتے ہیں. اسی کو پھر ناکام آپ لے لو گے. کامیابی کے اگینسٹ جو آپ کرو گے ناکام ہی ہوں گے، وہی ناکامی ہوتی ہے. اوکے. آپ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہے جہاں پہ آپ کو جانے کا من کرتا ہے وہاں پہ جاؤں، ضرور جاؤں؟ جی میں تو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ مجھے جانے کا بہت زیادہ شوق ہے. ادھر جاؤں، حج کروں، عمرہ کروں اور اپنی فیملی کے ساتھ جاؤں. اور اس کے علاوہ اگر کہیں جانے کا ہے ٹریولز وغیرہ کی تو وہ پھر مجھے ترکی بہت زیادہ پسند ہے اور ادھر جانا پسند کرتی ہوں کہ میں زندگی میں جب بھی ہوں انشاءاللہ میں ضرور وزٹ کر کے آؤں گی، ضرور دیکھوں گی. آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے پاکستان میں؟ جو کہ میرا آبائی علاقہ ہے سوات، وہی میرا پسندیدہ شہر ہے، وہی میرا پسندیدہ علاقہ ہے اور مجھ سے زیادہ پسند وہی ہے پاکستان. اوکے. جی. آپ کے نزدیک تعلیم کی کیا اہمیت ہے اب؟ تعلیم کی بہت اہمیت ہے. تعلیم ہمارے جو قرآن مجید کا جو پہلا لفظ ہے جو نازل ہوا وہ بھی اقرا کے لفظ سے نازل ہوا ہے، تو پڑھنا بہت ضروری ہے. سب کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، سب کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے انسان کو راستہ ہونا چاہیے. دونوں کی طرف انسان کی توجہ ہونی چاہیے. اوکے. اب ہم دوسرے سوالوں کی طرف چلتے ہیں. آپ کے کھانے وغیرہ پینے کے؟ جی. جی آپ پوچھیے. آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ فوڈ کون سا ہے؟ جی مجھے سارے تقریباً دیسی کھانے پسند ہیں. سبزیاں بھی، بریانی بھی، چاول میرے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن دیسی کھانے مجھے زیادہ پسند ہیں. اوکے. اور آپ کا پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ جی پھل تو مجھے تقریباً سارے پسند ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ دیسی کھانے لوگوں کو پھل زیادہ ہی پسند ہوتے ہیں. جو بھی فروٹ ہے تقریباً مینگو تو سب سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ تقریباً سارے پسند ہیں. اچھا. اگر آپ کو کوئی پاور چوز کرنی ہو تو آپ کون سی پاور چوز کریں گی؟ صحیح بتاؤں جن جی چیزوں پہ بالکل. بلیف نہ ہونا تو ان چیزوں کی طرف کبھی ذہن جاتا ہی نہیں ہے. بس یہی بات ہے. نہیں، اگر پھر بھی کبھی کوئی آجے پاور اللہ تعالیٰ دے دیں ایسی پاور تو آپ کون سی چوز کریں گی؟ جی میں امیر ہونے کے پاور کو زیادہ پسند کروں گی، کیونکہ انسان کے پاس جتنی فیسلٹیز ہوتی ہیں اتنے اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے اور بہترین شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہترین سے بہترین کام بھی سر انجام دے سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، خود بھی صرف کر سکتا ہے پیسے، اور عمرہ حج وغیرہ کر سکتا ہے. تو سب سے بیسٹ تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ دے انسان کو. تو یہی سب سے بیسٹ پاور ہے دنیا میں، جس سے بندہ دنیا اوکے. کو دونوں جیت سکتے ہیں، دونوں میں کامیابی لے جی. سکتا ہے انسان. آپ کا مطلب کوئی شوق تھا پہلے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، کیا کرنا تھا آپ نے، یہ آپ کا خواب پورا ہو؟ جی جب اسکول لائف میں تھی، کالج لائف میں، تب جیسے ادھر کا ذہن بنایا جاتا ہے بچیوں کا کہ انہوں نے شادی کرنی ہے، جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، اس طرح یہ تھا. لیکن یہ تھا کہ اس وقت ذہن میں یہی تھا کہ ٹیچر بننے کا تھا، کہ ٹیچر بن جاؤ. پھر بنی آپ ٹیچر؟ نہیں، انٹر کے بعد شادی ہو گئی. اب
ٹیچر بننے کا ہو نہ ہو، لیکن یہ کہ اب کچھ اسکلس سیکھنی ہے، کچھ سیکھنا ہے، کچھ گھر کے علاوہ بھی باہر کی دنیا دیکھنی ہے، کچھ سیکھنے کے لیے دل کرتا ہے کہ کچھ سیکھوں، کچھ کروں۔ اوکے، آپ کی فیوریٹ کار کون سی ہے؟ آج کل تو زیادہ تر بچوں کی جتنے بھی ہیں سب کو BMW 5 M5 پسند ہے، جیسے مجھے بھی پسند ہے۔ جو کار جتنی کمفرٹیبل ہو اور فیملی کے حساب سے جو سوٹ کرتی ہو وہی کار۔ ویسے کوئی بہت بڑی خواہش نہیں ہے کہ یہ لے لوں وہ لے لوں، ہاں لیکن جو کمفرٹیبل ہو، جو سوٹ کرے، بس وہی۔ نہیں، آپ کی کوئی فیوریٹ کار نہیں ہے؟ مطلب جس طرح فارچونر ہو گئی، BMW ہوگی، فراری ہو گئی، لیموزین۔ نہیں، کیونکہ مجھے گاڑیوں کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے، اتنی زیادہ ہے نہیں، مجھے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ بچوں کو تو سب کو کسی، میرے خود بچے کوئی گاڑی کہتے، کوئی گاڑی کہتا ہے، BMW تو سب کی فیوریٹ ہے۔ تو لیکن میری یہی ہے جی کہ ضرورت کے حساب سے اور جو جتنی کمفرٹیبل ہو اتنی، جو کم از کم 7 سیٹر اوکے گاڑی ہو۔ اوکے، اگر آپ کو کوئی 3 یا 4 کروڑ دے تو آپ اس سے کیا لیں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ کوئی گھر بنائیں گے یا پھر کوئی کچھ اور؟ جو پیسوں کے حساب سے میں سب سے پہلے تو میری کوشش ہوگی کہ میں کوئی کاروبار کروں، اس کے کچھ ارن آئے مجھے، اس کو میں ایسی جگہ پہ انویسٹ کروں جہاں سے مجھے میرے وہ پیسے بھی محفوظ ہو، اور میں محفوظ ہو نا، مطلب نہیں ہے مجھے اس طرح کا کوئی نہیں ہے ایشو، لیکن یہ ہے کہ مجھے اس سے کچھ ارن آئے، مجھے اس میں سے کوئی فائدہ آئے، ان پیسوں کو میں بزنس میں لگاؤں، کسی کام میں لگاؤں، کہیں بھی کسی اچھی جگہ پہ، اور پھر ان پیسوں کو میں جو مجھے پیسے آئے ان کو پھر میں آگے اپنے، چاہے میں عمرہ کروں، حج کروں، یا پھر گھر کے جو فیسلٹیز اپنے لیے مہیا کرنی ہے، جو اس چیز میں خرچ کروں، آگے سے پھر میں اپنے اوپر کروں، اپنے بچوں پہ یا کچھ سیکھنے پہ، ان چیزوں پہ میں صرف کروں، لیکن سب سے پہلے اگر مجھے پیسے ملے تو میں اس کو انویسٹ کرنا پسند کروں گی۔ اوکے، آپ کی فیوریٹ ڈرنک کون سی ہے؟ آپ کیا پینا پسند کرتی ہیں پانی کے علاوہ؟ میں چائے شوق سے پیتی ہوں، چائے میری فیوریٹ ڈرنک ہے، باقی کولڈ ڈرنکس وغیرہ میں بالکل اتنا خاص نہیں پیتی ہوں، جوس میں مجھے اتنی زیادہ نہیں پسند، چائے، لسی، تقریباً یہ چیزیں۔ اوکے، اور آپ کو شاپنگ کرنا پسند ہے یا نہیں؟ جی، شاپنگ ہمارا محبوب مشغلہ کیوں نہیں پسند ہے، لیکن مجھے بازار جانا بالکل نہیں پسند ہے کہ میں بازار سے شاپنگ کروں، میرا دل کہتا ہے میں آن لائن ہی سارا کچھ منگواؤں اور مجھے رش فزیکلی ہوتا جانا نہ ہے، پڑے، بس شاپنگ کرنا پسند ہے، رش کی بہت وجہ زیادہ سے؟ پسند ہے بس۔ رش کی وجہ سے بھی، دوسری بھی وجوہات ہیں، لیکن مجھے بازار جانا نہیں پسند، بس میں کہتی ہوں کہ میں شاپنگ کروں، اچھی سی شاپنگ کروں، لیکن آن لائن کروں، گھر بیٹھے میں سارا کچھ آئے گا۔ جی، آپ کو میک اپ پسند ہے یا نہیں؟ تھوڑا بہت، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا اوکے، بہت welcome۔ بہت شکریہ ہمارے معزز مہمان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اور ہمارے ساتھ اپنے خیالات اور تجربات شیئر کیے۔ تھینک یو، اینڈ اگر آپ کو آج کا یہ انٹرویو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔ چلیں، اللہ جی حافظ۔ بالکل، اللہ حافظ۔ آپ کی بات میں سن رہی تھی، بالکل آپ نے جو مشورہ دیا، میری طرف سے بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ بھی اگر کوئی اسکل سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانی ہے تو آپ خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، آپ سیکھیں، بچوں کو سکھائیں، اسکل سکھائیں، کیونکہ اے آئی کا ہی دور ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو بھی۔ تو باقی بہت شکریہ آپ کا بھی بریرہ کہ آپ نے مجھے انٹرویو دیا میرے سے، اور تھینک یو آپ سب کا بھی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔